نیشنل ایوارڈ مل چکا ہے فار کلیکشن آف نیشنل ہیریٹیج اور ڈیولپنگ دس لائبریری انٹو دا لارجسٹ پرائیویٹ لائبریری آف پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. یہ کوئی ایسا منصوبہ نہیں تھا کہ ہم سوچتے تھے کہ بڑے ہو کر ہم ایک بڑی لائبریری کی کوئی بنیاد رکھیں گے. یہ ہمیں اپنے والد مرحوم سے چند سو کتابیں وراثت میں ملی تھیں. بڑے بھائی کو کوئی تھوڑا بہت شوق تھا، رسالے منگواتے تھے. پھر ان چند سو کتابیں جو تھیں وہ ایک نیوکلیس ثابت ہوئی. تو ان کی وفات کے بعد ان کا وصال 1952 میں ہوا. تو 60 کی دہائی میں یہ ہلکا سا شوق جو تھا وہ اشتیاق میں ہوا. تو 60 کی دہائی میں اس میں یعنی خاصا اضافہ ہوا. پھر یہ اشتیاق اور یہ زیادہ شوق اور یہ پھر بڑھتا جنون اور یہ اس طرح ہوا ہے. تو یہ کوئی 60-70 سال کی کوشش ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے تو اس شکل میں لائبریری آئی ہے. تو کوئی ایسا منصوبہ نہیں تھا، بس اس طرح ایسا شوق بڑھتا گیا. یہ ایک کمرے سے شروع ہوا اور بڑھتے موجودہ شکل میں آیا. جب 2, 3, 4 کمرے ہوئے پھر یہ ہمارا ایک ڈیرا جسے گیسٹ ہاؤس ہوتا ہے وہ بھر گیا. تو پھر ہم نے اس کو ڈبل سٹوری بنایا. پھر سٹور، پورچ، گیراج اور یہ بڑھتے یہ کوئی فلور ایریا کے حساب سے 25 کمروں میں پھیل گئی. تو پھر ہم نے ضرورت محسوس کی کہ کتابوں کے شایان نشان ایک عمارت ہونی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو یہ موجودہ بلڈنگ بنائی. تو ہمارے ہاں ایجوکیشنسٹ آتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک کسی فیملی کا ایک شوق نہیں ہونا چاہیے، اس کا کوئی عوامی کردار ہونا چاہیے. تو ان کے مشورے سے پھر ہم نے اس کو پوسٹ گریجویٹ لائبریری بنائی. سرکاری سطح پر نہ ہم نے کوشش کی ہے، نہ سرکاری سطح پہ ہمیں کوئی گرانٹ اینڈ ایڈ یا کوئی امداد ملی ہے. لیکن پرائیویٹ طور پہ ہمیں کتابوں کے تحائف ملے ہیں. اکا دکا طور پر 2-3 کیس ہیں جہاں کیش کی شکل میں لوگوں نے دیا ہے، لیکن سرکاری سطح پہ نہیں. صحیح ہے، اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. اس میں ہمارے فیوچر پلانز میں ایک ہم نے آڈیٹوریم، ہمارے ایک مستقبل کا منصوبہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں اس کے اوپر بالکل اس کی طرح کی یہ آپ ریسیپشن میں بیٹھے ہیں اور ساتھ ڈائننگ روم ہے، اسی طرح اس کے اوپر عمارت ہے. وہاں ہم آڈیٹوریم بنانا چاہتے ہیں. اس میں فرنیچر کی ضرورت ہوگی، ساؤنڈ سسٹم کی ضرورت ہوگی. تو وہاں ہم کلچرل ایونٹس منعقد کر سکتے ہیں اور ثقافتی پروگراموں کے علاوہ پھر ایک ہمیں ملٹی میڈیا ورک اسٹیشن بنانا ہے. اس میں آٹومیشن کے لیے ہمیں انفراسٹرکچر، مائکرو فش، بلکہ اب تو اس سے بھی زیادہ کام ہو گیا ہے، ڈیجیٹائزیشن، اور اس میں بہت کچھ ہونا باقی ہے. اور یہ ایک پرائیویٹ لائبریری، کتابیں اکٹھی کرنا ایک علیحدہ چیز ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک لائبریری ایک گروئنگ آرگنزم ہے.
اگر اس کو اپ ڈیٹ نہ کیا جائے تو یہ ایک کتابوں کا ایک اسٹور ہاؤس بن جاتا ہے، بلکہ کچھ حضرات سخت لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ کتابوں کا قبرستان بن جاتا ہے۔ تو یہ گروئنگ آرگنزم کو جب تک آپ اپ ڈیٹ نہ کریں تو یہ پھر لائبریری نہیں رہتی۔ تو ریسرچ لائبریری کے لیے نئی کتابیں لینے کے ساتھ ساتھ آپ کو پرانی کتابیں دینی پڑتی ہیں۔ نئی کتابیں یونیورسٹیوں میں ہوتی ہیں، ڈپارٹمنٹل لائبریری میں ہوتی ہیں، یونیورسٹی کی سینٹرل لائبریری میں ہوتی ہیں، اور بازار مارکیٹ میں بھی ملتی ہیں، لیکن ریسرچ میٹیریل عام طور پر پرانی کتابوں میں ہوتا ہے۔ تو ہم نے کوئی چھوٹی بڑی 25 پرانی لائبریریاں خریدی ہیں، تو وہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کے لیے فنڈ چاہیے، محنت چاہیے، ہم وہ کرتے رہتے ہیں۔ کچھ وہ اس کے منابع ہیں کہ ہم کس طرح کتابیں خریدتے ہیں، پرائیویٹ لائبریریاں کس طرح خریدتے ہیں، نئی کتابیں کس طرح لیتے ہیں، اینٹیکس کس طرح خریدتے ہیں۔ تو اس میں اگر ہمیں گرانٹس ملیں تو ہم اس کو مثالی ایک لائبریری بنا سکتے ہیں، لیکن ہمارے لمیٹڈ ریسورسز ہیں۔ ہمارا کاٹن گروور تھے، ہم اچھے کاٹن گروور تھے، اور پاکستان میں بطور کاٹن گروور کے ہمارا ایک اعلیٰ درجے کا حوالہ تھا۔ اب کاٹن ہمارے ہاں ختم ہو گئی ہے۔ یہ ایک قابل افسوس بات ہے، اس وائرس کی وجہ سے اب کاٹن ہمارے ہاں نہیں ہے، 1 ایکڑ بھی ہمارے ہاں کاشت نہیں ہے۔ یہ کاٹن کا حوالہ تھا، ایک وزٹر، ایک ڈپٹی کمشنر وہاڑی لکھ کے گئے تھے کہ جھنڈیر ایک ایسا خانوادہ ہے جو کپاس کاشت کرتے ہیں اور کتابیں ہارویسٹ کرتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح تھا۔ کپاس کی اوسط زیادہ آ جاتی تھی، ریٹ اچھا ملتا تھا تو کتابوں کے ہم ڈھیر لگا دیتے تھے۔ تو اب کپاس نہیں ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے، ہم کر رہے ہیں، لیکن پرائیویٹ لائبریری کو مینٹین کرنا اپ ہیل ٹاسک ہے۔ تو اس وقت ہمارا یعنی ٹھیک ٹھاک ہم کر رہے تھے۔ اچھا، ریسرچ کے حوالے سے 2 چیزیں میں عرض کروں گا۔ ریسرچ کے حوالے سے 2 بڑے انقلابی چیزیں ظہور پذیر ہوئی ہیں۔ ایک تو ڈاکٹر عطاء الرحمن ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین تھے، انہوں نے لٹرلی ریسرچ کلچر پیدا کیا ہے۔ انہوں نے پیڈ اسٹڈی ٹور رکھے ہیں، اور ایم فل پی ایچ ڈی کے لیے انہوں نے لیکریٹو انسینٹیو دیے ہیں، بڑے زبردست۔ اب ہر یونیورسٹی میں، ہر سبجیکٹ میں ایم فل پی کی کلاسیں لگی ہوئی ہیں، اور اس میں خاصا حصہ ٹیچرز کے لیے رکھا ہے، اور پی ایچ ڈی کے لیے بھی خاصا، سائنس کی کلاسوں کے لیے خاصا۔ ایم فل جو کر لیتا ہے 5,000 روپیہ تنخواہ میں اضافہ ہے، اور سائنس میں اس سے بھی بہت زیادہ ہے، شاید دگنا ہے۔ اور اس کی وجہ سے یہ ایک کلچر پیدا ہو گیا ریسرچ کا۔ اور پھر پیڈ اسٹڈی ٹور ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک انقلاب آیا ہے ریسرچ میں کہ یہ آپ کے سیل فون میں ہائی کیپیسٹی کے کیمرے آ گئے ہیں، اور 6 میگا پکسل یا اس سے زیادہ کیپیسٹی کے جو میگا پکسل ہیں کیمرے ہیں، وہ آپ شروع میں ہمارے پاس ایک ڈچ خاتون آئی تھی، تو انہوں نے کہا میں فوٹو لے سکتی ہوں۔ میں نے کہا میڈم یہ آپ یہ کیمرے سے کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا یہ آرڈینری کیمرہ نہیں ہے، یہ ڈیجیٹل کیمرہ ہے، اور اس سے میں 200 پکچرز لے کے اپنے گھر جا کے ڈاؤن لوڈ کر لوں۔ بالکل جناب، اوورسیز وزٹرز ریسرچ سکالرز آتے ہیں، ایران سے آتے ہیں، امریکہ سے آتے ہیں،
اور پاکستان کے کوئی ریسرچ اسکالرز یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیڈ آف دا آر ہے. جو ریسرچ کلچر پیدا ہو چکا ہے، ہماری لائبریری نیڈ آف دا آر ہے، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سرپرستی کریں. اور یہ مجھے پریزیڈنشل نیشنل ایوارڈ مل چکا ہے فار کلیکشن اینڈ پریزرویشن آف نیشنل ہیریٹیج، اور ڈیولپنگ دس لائبریری انٹو دا لارجسٹ پرائیویٹ لائبریری آف پاکستان. تو ہم اس کو ایشیا کی ریسرچ لائبریری یا شاید اس سے بھی بڑی لائبریری بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے، شوق ہے، اور ہم ریسورسز جانتے ہیں، اور ہم اس کو بنا سکتے ہیں. کلیکشن یہ ہے کہ ہمارے پاس جس طرح میں نے کہا نا ایکسپرٹیز ہے. ہم جناب ایرانین گورنمنٹ نے ہمیں بلایا تھا، ہم تینوں بھائی اور ہمارا لائبریرین اسٹیٹ کے گیسٹ کے طور پہ ایران گئے تھے، اور منوں کے حساب سے ہم کتابیں لے آئے تھے. انہوں نے ہمیں کوپن دیے تھے جو یونیورسٹی کے پروفیسر کو دیتے تھے، اور ہمیں ہائیسٹ ڈسکاؤنٹ ملتا تھا. یوں سمجھے کہ ہم کاسٹ فری کتابیں لے آئے تھے. اور پھر ہمارے پاکستانی کوئٹہ اور پشاور کے پٹھان ہم سے کوپن خریدنے آ گئے. کوپن ہمارے پاس بچ گئے. انہوں نے کہا جی ہمیں دے دیں، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، جس طرح ہمارے پاکستانی بھائی کرتے ہیں. ہم نے وہ کوپن بچ گئے تھے، ہم نے واپس کر دیے تھے. تو دوسرا ہمارے پاس 1153 کلمی قرآن شریف ہیں. الحمدللہ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ تھینکس ٹو رشین انویژن آف افغانستان. وہاں سے لوگ کیمل ٹرین سے جو ریفیوجی آتے تھے، الحمدللہ ہر گھر میں کلمی قرآن شریف ہوتا تھا. وہ افغان ریفیوجی لے آئے، پھر وہ اینٹیک ڈیلر ہمارے ہاں لے آتے تھے، اور ہم ان سے خریدتے رہے. ورنہ اتنے قرآن شریف کسی لائبریری میں موجود نہیں ہوں گے، ہم کلیم کر سکتے ہیں. تو پھر ہم ان سے خرید لیتے تھے. تو ابھی بھی ہمارے ان سے کانٹیکٹ ہیں، اور وہ ہمیں کلمی کتابیں دیتے ہیں. ہمارے پاس تقریباً 4000 کلمی کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ 1153 قرآن شریف ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کتابیں کہاں سے اور کیسے لینی چاہیے. یہ جو یونیورسٹیوں میں لیتے ہیں وہاں وہ یہ ناگفتنی چیزیں ہم سے نہ پوچھیں، ہم آسانی سے 50% ڈسکاؤنٹ لے لیتے ہیں. اور دینی کتابوں کے ڈسکاؤنٹ 65% تک تو عام بات ہے. دینی کتابیں باقی 50% ہے. باقی جو یونیورسٹی ہے تو وہ ہم نہیں بتاتے کہ وہاں کالجوں یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے. اس میں کئی پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں، ہم نہیں بتاتے کیا ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے ہم کیسے خریدتے ہیں. کتابوں کو مینیج کرنے کے لیے کون سا میکنزم آپ نے بنایا ہوا ہے؟ مینیج کرنے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ کس طرح سے کون سی کتاب کہاں پڑھی ہے، کون سی کتابیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں؟ نہیں، وہ جو ہے نا مینجمنٹ وہ آٹومیشن میں آتی ہے. وہ آٹومیشن یہ ہے کہ اس میں ایک کتاب، یعنی اب ہماری آٹومیشن، ہاں یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. یہ ہماری چغتائی لائبریری ایک سسٹر آرگنیزیشن ہے چغتائی لیبارٹری کی. وہ بڑے یعنی امیر لوگ ہیں، چغتائی چغتائی لیبارٹری والے. انہوں نے خود ہمیں آفر کیا. ون فائن مارننگ آئی ریسیوڈ اے کال فرام چیف لائبریرین آف چغتائی پبلک لائبریری. ان کی 20 پبلک لائبریریاں ہیں. ان کی چیف لائبریرین نے مجھے فون کیا کہ ہم نے نیٹ پہ دیکھا ہے، ہماری ابھی آفیشیل ویب سائٹ نہیں ہے، لیکن لوگ اپنے طور پر فوٹو اپلوڈ کر دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں.
ہم آپ کی کتابیں آٹومیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ کتابیں جو آپ کی نایاب اور کامیاب یا نوادرات ہیں وہ ہم سکین کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ، چشم میں روشن دل ماشاد، ہم تو یہ چاہتے ہیں اور ہم کر نہیں سکتے۔ یہ ہمارے لیے، یہ ہماری بساط سے باہر ہے۔ یہ لائبریری ایسے ہے جیسے ہم نے 20 ہاتھی باندھے ہوئے ہیں اور ان کو ہم پال پوس رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، یہ ہماری بساط سے باہر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے جو ہم نہیں سنبھال سکتے تھے۔ یہ ان کا، اللہ ان کو خوش رکھے، ان کی مہربانی ہے۔ 10 آدمی ان کے پے رول پہ ہمارا کام کر رہے ہیں۔ 4 آدمی جیل روڈ پہ بیٹھے ہیں بیک اپ پہ، 6 آدمی ان کے یہاں کام کر رہے ہیں۔ ہم ان کو کچھ نہیں دے رہے، ہم ان کو صرف رہائش دے رہے ہیں اور خوراک دے رہے ہیں۔ ہمارا جو MOU سائن ہوا ہے اس میں یہی ہے۔ انہوں نے کھانے کا بھی کہا، ہم نے کہا ہم کاشتکار لوگ ہیں، ہم یہ نہیں پسند کرتے کہ کوئی ہمارے ہاں ٹھہرا ہوا ہو اور کھانا وہ خود کھا رہا ہو۔ کھانا بھی دیں گے، رہائش بھی دیں گے۔ تو کچھ آدمی ہم نے بھی پے رول پہ، ہمارے بھی 4-6 آدمی ہم نے ریز کیے ہیں، 10 آدمی ان کے ہیں۔ باقی میٹیریل بھی وہ خود دے رہے ہیں۔ اس میں سپائن لیبلنگ ہے، ان کے بڑے قیمتی جرمنی سے انہوں نے سکینر امپورٹ کیے ہیں ہمارے لیے۔ 4-6 کمپیوٹر ہیں ان کی وہ جو سلپیں ہوتی ہیں، ان کے جو USB ہوتے ہیں۔ میں کمپیوٹر جاہل ہوں، آئی ایم کمپیوٹر الٹریٹ، مجھے نہیں پتہ USB کیا ہوتا ہے، فلیش کیا ہوتا ہے، DVD کیا ہوتی ہے، کچھ نہیں۔ وہ سب کچھ وہ لوگ کر رہے ہیں، وہ پچھلے 1.5 سال سے کر رہے ہیں، اور دیٹ از لائکلی ٹو ٹیک another 2 years۔ اس کے بعد یہ ہمارا مکمل ہوگا۔ 1.5 لاکھ کتاب ہماری آٹومیٹ ہو گئی ہے، اور 20,000 کتابیں انہوں نے سکین کر لی ہیں، اور وہ سکین کا وہ 1 صفحے کا وہ دے رہے ہیں 80 پیسہ۔ اور وہ دیکھا ہے آپ نے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ملٹی میڈیا ورک اسٹیشن انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے، اور وہ آپ وزٹ کریں، آپ خوش ہوں گے۔ کاش ہم ایسا ورک اسٹیشن قائم کر سکیں۔ میلسی تو ایک ڈگری کالج ہے، اور یہاں تو وہ کسی یونیورسٹی کا کیمپس بھی نہیں ہے۔ گورے والا بہاڑی میں لوگوں نے یونیورسٹی کے کیمپس بنوائے ہیں، انجینئرنگ کا کیمپس ہے، میڈیکل کالج گورے والا میں ہے، بہاڑی میں ہے۔ آئی ایم افریڈ کہ میلسی میں کسی یونیورسٹی کا کیمپس ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ۔ تو کاش یہاں کا کیمپس ہو۔ باقی بہاولپور یونیورسٹی ہے، BZ یونیورسٹی ہے، ملتان میں 5-6 یونیورسٹیاں ہیں، وہاں کے لوگ ہیں۔ بہاولپور کے یونیورسٹی ہیں، پشاور سے آتے ہیں، کراچی سے آتے ہیں، لاہور میں 15-20 یونیورسٹیاں ہیں، وہاں کے لوگ آتے ہیں۔ تو الحمدللہ جب کوئی ایک بندہ آتا ہے تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے، کسی بچی کو ایک ریسرچ میٹیریل مل جاتا ہے۔ دیکھیں اسلام میں جو ہے کوئی مقدار کی نیکی کا کوئی تصور نہیں ہے، معیار کا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت مبارک ہے کہ اگر آپ نے ایک آدمی کی جان بچائی تو آپ نے بنی نو انسانیت کی جان بچائی، ایک کی جان بچائی۔ تو معیار کی بات ہے، خلوص کی بات ہے، اور خلوص کا مصدر خالص ہے۔ اگر ہم نے ایک بچی گزر رہی تھی تو میں کھڑا ہو گیا، میں عزت کرتا ہوں بچی کی، 6 سال کی بچی کی بھی عزت کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ ریسرچ اسکالر ہیں؟ وہ کہتی ہے جی ہاں، آئی ایم 83 ناؤ۔ تو ریسرچ اسکالر ہیں؟ کہتی ہے جی ہاں۔ تو میں نے کہا کیا تھی آپ کا تھیسس ہے؟ وہ کہتی ہے جی وہ جانوروں کی جو کٹائیاں کرتے ہیں نا، اس میں بیل بوٹے بنانے ہیں، اس کے میں MPhil کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ کو کچھ نہیں ملے گا ادھر سے، یہ 5 ایکڑ میں ہے۔ یہ بھی ریکارڈ ہے کہ میں سمجھتا ہوں انڈو پاک میں 5 ایکڑ میں لائبریری نہیں ہوگی۔ یہاں جو چل رہی ہیں نا مستانیہ، میں نہیں پتا کہ خیر ہے نہیں ہو۔ تو اس میں میں نے کہا بیٹا آپ کو کچھ نہیں ملے گا،
خیر بیٹھا رہا، میں یہاں ہی بیٹھا رہا. واپس گزری، وہ کہتی ہے جی انکل مجھے 80% میرا تھیسس مل گیا. 2 کتابیں آئی ہوئی تھی، وہاں شیخ آتے ہیں ادھر، وہ اونٹوں کی کترائیاں کرتے ہیں، اس پہ 2 کتابیں مجھے مل گئی ہیں، میرا وہ 80% کام ہو گئے. تو مقصد ہے مجھے اتنی خوشی ہوئی جس طرح کوئی سڑک پہ کوئی ڈالر مجھے مل گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک جذبے کی بات ہے. میں خود نمائی نہ کر رہا ہوں، میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ مجھے یہ کبر سے بچاؤ، یہ شرک ہوتا ہے. اچھا اب وہ جو ہے نا، ایک تو لوگ ٹھہرتے کم ہیں وہ کیمرے کی وجہ سے، دوسرا کچھ لوگ ہیں کچھ ہمیں مشکوک لگے، بلکہ کوئی ان کے متعلق شکوک نہیں، ہمیں پکوک بھی ہوئے کہ یہ بندے غلط ہیں. تو ہم نے کہا شناختی کارڈ دکھاؤ. تو وہ ایسے غائب ہوئے کہ ہمیں پتہ نہیں لگا کہ وہ خلائی مخلوق تھے کہ کہاں چلے گئے. تو اب ہم ان سے شناختی کارڈ مانگتے ہیں. جو اچھے گڈ جینون ریسرچ سکالرز ہوتے ہیں وی ویلکم. ہمارے ہاں ڈاکٹر شہباز ملک پنجابی کے ڈین رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، 1 دفعہ 1.5 مہینہ رہے ہیں، 1 دفعہ 1 مہینہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ سردار پور جھنڈیر میں ریسرچ لائبریری ہے، جھنڈیر لائبریری، ادھر آیا ہوں، وزٹ کیا یہاں کا. جہاں دیکھیں بہت نایاب چیزیں ادھر پڑی ہیں، وہ چیزیں بھی پڑی ہیں جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو جو چیزیں لوگوں کے استعمال میں تھیں ادھر میوزیم میں وہ چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں انہوں نے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن پاک 1153 کلمی جو تحریر کیے ہوئے ہیں وہ ادھر محفوظ ہیں ان کے پاس. ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت بڑی لائبریری ہے، بر اعظم ایشیا کی یہ سب سے بڑی لائبریری ہے.